اس طرح بلوچستان میں بدترین دہشت گردی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا یومی تاسیس کا جلسہ بلوچستان میں کیا۔ کے پی میں 10 جگہوں پہ ورکر کنونشن کی، 10 جگہوں پہ جلسی کی اور خطرناک جگہوں پہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پوری ملک میں پنجاب سے سب سے زیادہ سیٹس ہم نکالیں گے۔ تو ان بیچاروں کے پاس نیریٹو تک نہیں ہے۔ بالکل، لاہور بلاول ہاؤس میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس اب تک تاخیر کا شکار ہے، لیکن جب تک زرداری صاحب یہاں پر نہیں پہنچیں گے تب تک اجلاس بھی جو ہے وہ شروع نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اخوانزادہ جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ایجنڈا ہے، الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، کیا تیاری ہے، کیا ہوم ورک ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم تو پاکستان میں اگر کوئی سیاسی پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے تو وہ ہم ہیں، کیونکہ ہم شروع ہی دن سے چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، جلد از جلد ہو۔ ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا حل الیکشن ہے، لیکن صرف الیکشن نہیں، صاف اور شفاف الیکشن، کیونکہ الیکشن تو ہم نے 2018 میں بھی کیا تھا، اس میں سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے، ہمارے مسائل جو ہے وہ بڑھ گئے۔ تو ہم تو تیار ہیں۔ ہمارے چیئرمین نے ایسے حالات میں کہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں بدترین دہشت گردی ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں چیئرمین بلاول صاحب کی جرأت کو کہ انہوں نے کے پی میں 10 جگہوں پہ ورکر کنونشن کی، 10 جگہوں پہ جلسی کی اور خطرناک جگہوں پہ، یعنی سوات میں 2 جلسی کی، شانگلہ میں جلسہ کیا، سوات میں کیا، چترال میں، اپر دیر، لوڑ دیر مردان، نوشہرہ، کوہاٹ میں جلسہ کیا۔ چیئرمین کے جلسوں سے یہ ہے کہ لوگوں کا وہ مورال جو ہے وہ سیاسی ورکروں کا، صرف پیپلز پارٹی کا نہیں، تمام سیاسی ورکروں کا مورال جو ہے وہ تھوڑا سا بلند ہوا۔ اس طرح بلوچستان میں بدترین دہشت گردی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا یومی تاسیس کا جلسہ بلوچستان میں کیا۔ تو ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو، کیونکہ اس ملک میں جو بدترین دہشت گردی ہے، اس ملک میں جو معیشت کے برے حالات ہیں، اس کا حل الیکشن میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سے بنگلہ دیش چلا گیا، لیکن جب ہم نے الیکشن کیا تو پاکستان اتنی طاقت بنا۔ اس طرح ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کا جو حشر ہوا، وفاق جتنا کمزور ہوا، الیکشن ہوا، بی بی کی حکومت ملی تو پاکستان مضبوط ہوا۔ اچھا، پنجاب میں پیپلز پارٹی کی ساکھ بہت زیادہ کمزور ہے اور کیسے بحال کی جائے گی؟ چونکہ اب آپ کے چیئرمین لاہور سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کیا لگتا ہے این 127 سے سیٹ نکال پائے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیے جی، ہم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے پنجاب میں جنم لیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اب بھی بہت مضبوط ہے۔ ہمیں ایک بار آروز کے ذریعے ہرایا گیا پنجاب سے، دوسری بار آر ٹی ایس کو بٹھا کے ہمیں ہرایا گیا۔ اگر اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوا، مجھے یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پوری ملک میں پنجاب سے سب سے زیادہ سیٹس ہم نکالیں گے، کیونکہ ہمارا جو آواز ہے وہ کسانوں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا غریب طبقوں کے لیے، غریبوں کے لیے ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے جیتیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور ٹی آئی سے بلہ چھین لیا گیا ہے، تو کیا لگتا ہے اس طرح ایسے حالات میں الیکشنز بھی ہے تو کیا جو ان کا نشان چھین لیا گیا ہے، یہ تمام معاملات کرنا بہتر حل تھا؟ دیکھیے جی، یہ پہلے بار ان سے نہیں چھینا گیا ہے، ہم سے بھی ذوالفقار کا نشان چھینا گیا تھا، مسلم لیگ سے بھی سائیکل چھینا گیا تھا، پھر سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ سے شیر کا نشان چھینا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جو کسی کو ووٹ دیتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے، چاہے اس کا نشان جو بھی ہو اس کو ووٹ دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے نشان لینا ہے، کسی کو نشان دینا ہے، ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، آئین اور قانون کا بالادستی ہونا چاہیے، نہ کسی سے قانون سے ماوراء اور آئین سے ماوراء کچھ چھیننا چاہیے، نہ کچھ دینا چاہیے۔ کسی کو کچھ دینا بھی ہے تو آئین کے مطابق دے دو، قانون کے مطابق دے دو، کسی سے کچھ چھیننا بھی ہے تو آئین اور قانون کے مطابق۔ اچھا، نون لیگ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ پنجاب سے، خاص کر لاہور سے الیکشن لڑنے کی بات کر رہی ہے، وہ سن کے دھیان دے لاہور میں ہم ہے سنبھالنے کے لیے۔ دیکھیں جی، وہ تو نہیں ہے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا، 20 کی 20 ضمن الیکشن ہو گئی، 20 میں سے 20 وہ ہارے، ہم ملتان سے جیت گئے، تو وہ تو نہیں ہے۔ ان کا دعوی اپنی جگہ پہ، اور اگر وہ ہے پنجاب میں تو پھر ان لوگوں کو اتحادوں کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر کیوں لوگوں کے ساتھ وہ اتحاد کر رہے ہیں؟ اگر وہ ہے تو عوام میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ پھر عوام میں نکلی۔ ابھی تک نواز شریف صاحب آیا ہے، بہت شوشا چھوڑ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب آئے گا، پتہ نہیں پنجاب کے لوگ کیسے گھروں سے نکلیں گے، اڑیں گے۔ انہوں نے کہا تھا میاں جدو آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، لگ پتہ جائے گا۔ تو میاں صاحب آ گیا،
मियाँ साहब जिस तरह मेरे बरतानिया में था इस तरह घर बैठा हुआ है, मेरे ख्याल से अब तक किसी मुस्लिम लीग को भी नहीं मिला है। अवाम तो छोड़ दे, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम लीगों से मैं मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि यार हमने बहुत कोशिश किया लेकिन अभी तक जो है नवाज शरीफ साहब का दीदार नसीब नहीं हुआ। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनके दावे तो अपनी जगह पे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो इस तरह नहीं है। और वो इनके बुखलाहट से भी पता चल जाता है कि वो बुखलाई हुए हैं, इनका नैरेटिव नहीं बन रहा है। इनका जो नैरेटिव था कि वोट को इज्जत दो, वो तो ख़त्म हो चुका है। दूसरा वो बना रहे हैं कि मईशत का, कि हम मईशत को मजबूत करेंगे, तो लोग कह रहे हैं कि भाई आपका जो मईशत का टीम था, तो चीज़ जो आप लोगों का था वो तो आप लोग ले आए। इसहाक डार साहब आ गया, इसहाक डार साहब ने तो कुछ नहीं किया 16 महीनों में। तो इन बेचारों के पास नैरेटिव तक नहीं है, ना अभी तक वो आवाम के पास निकले हैं। तो इनके दावे तो अपनी जगह पे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसी नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने सबसे पहले अपने मंशूर का ऐलान कर दिया कि हम आवाम के लिए ये तमाम तर मामला जो है, जो मसाइल है उनके, वो हल करेंगे। क्या लगता है जितना जो मंशूर बताया गया है वो मुकम्मल हो पाएगा दावों के मुताबिक? देखिए जी, आप अगर किसी के दावों का पता चलाना चाहते हैं तो इनके माजी को देख लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में 2008 में एक मंशूर दिया था, आप देख लें कि इस पे कितना अमल दरामद हुआ है। इस पे मैं दावे से कहता हूँ कि इस पे 80% से ज़्यादा अमल दरामद हमने हुआ है। 100% तो मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह ताला का ज़ात ऐसा है कि वो 100% कर सकते हैं, इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन हमने 80-85% से ज़्यादा इस पे अमल किया। हमने आइन बहाल किया, हमने सवात पे झंडा लगाया, जो बीबी का ने दावा किया था कि सवात से झंडा उतारा गया है। ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम किया। हमने बलूचिस्तान में दोबारा तराना बजाना शुरू किया। लोग जो 8वें के लिए कतारों में खड़े होते थे, लोग जो चीनी के लिए कतारों में खड़े होते थे, और पाकिस्तान को इतना मजबूत किया। एक वक्त था कि हमारे पाकिस्तान की पुलिस अमेरिकन एम्बेसी की गाड़ी को नहीं रुक सकते थे, और अगर रुकते थे वो नीचे उतर के उसको लाते मारते थे, उसको गालियाँ देते थे। यानी कि पीपल्स पार्टी ही आवाम के मसाइल का वाहिद हल है। देखिए जी, इस मुल्क के मसाइल का हल है। आप देख लेना, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान को किसने संभाल लिया? ज़ियाउल हक के बाद किसने संभाला? ये मुशर्रफ के बाद जो पाकिस्तान की जो हश्र हुआ था, इसके बाद किसने संभाला? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने संभाला। पाकिस्तान हकीकी मंशूर पेश करेगा जिस पे अमल दरामद कर सके। ऐसे हवाओं में हम बातें नहीं करेंगे, अवाम के जज्बात पे सियासत नहीं करेंगे। अच्छा जी, अभी आपने बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी आपने खुवंज़ादा चट्टान साहब की बात सुनी कि हम आवाम के जज्बात के साथ नहीं खेलेंगे, बल्कि हकीकी तौर पर जो है, जो पाकिस्तान के मसाइल है उसे मिलकर जो है उसे हल किया जाएगा। और ख़ासकर इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो अब आने वाला वक्त बताएगा जो मंशूर बताया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से वो पूरा होता है या नहीं।